السلام علیکم سامعین، 11 ربیع الاول اور 4 ستمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے صبح کی اہم خبریں۔ پہلی خبر ہے، کیا آپ کو مزاروں کے علاوہ دوسری جگہوں پر ناجائز قبضے نظر نہیں آتے؟ یہ تبصرہ دہلی ہائی کورٹ نے گزشتہ روز کیا ہے۔ دراصل سیو انڈیا فاؤنڈیشن نامی ٹرسٹ نے ہائی کورٹ میں عرضی دائر کر کے کہا تھا کہ 3 درگاہیں سرکاری زمین پر بنی ہیں۔ تب فاضل جج ڈی کے اپادھیائے نے یہ سوال پوچھا اور رٹ خارج کرتے ہوئے کہا، سماجی خدمت کرنی ہے تو اس سے آگے بڑھیں، اور بھی ناجائز تجاوزات ہیں اور بھی کام ہیں، ان کو بھی دیکھیں۔ دوسری خبر ہے، ملک کی کئی ریاستوں میں بارش سے زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، نیز کرناٹک و گجرات، آندھرا پردیش اور کیرل کے ساحلی علاقوں، اس طرح تریپورہ اور اتراکھنڈ نیز یوپی کے چند علاقوں میں زیادہ بارش کی وارننگ دی ہے۔ اسی کے چلتے پنجاب سرکار نے اعلان کیا ہے کہ تمام اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں 7 ستمبر تک بند رہیں گی۔ ادھر ہماچل کے شملہ علاقے میں بھی تمام اسکولوں کو بند کرنے کا آدیش جاری کیا گیا ہے۔ جہاں تک پنجاب کی بات ہے تو 1988 کے بعد اس طرح کا بھیانک سیلاب نہیں آیا۔ 88 کے بعد یہ پہلا سیلاب ہے۔ اب تک پنجاب میں 37 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، 3.5 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر ہیں۔ صوبے کے سبھی 23 اضلاع سیلاب سے متاثر ہیں۔ 1655 گاؤں پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ تقریباً 1.5 لاکھ ہیکٹیئر فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ادھر جو مویشی ہیں ان کی موت ہوئی ہے اور پنجاب میں بارش کا زیادہ اثر ہے۔ اس دوران ایک عجیب خبر آئی ہے کہ خانقاہ رائے پور ضلع سہارنپور کے موضع گندیوڑا کی مشہور نہر آج بھی خشک پڑی ہے۔ دراصل یہاں مفتی ناصر ایوب ندوی، خانقاہ بوڑیا اور دارالعلوم دیوبند کے سابق استاد مولانا نسیم قاسمی، قاری محمد رضوان کریمی نے ایک دورہ کیا تھا۔ دورہ دینی کام کے لیے تھا۔ راستے میں یہ نہر پڑی تو یہ منظر اور نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نہر آج بھی خشک ہے۔ وفد کا کہنا ہے کہ سرکار اگر کچھ انتظام کر دے تو اس سیلاب کا اثر اگر پوری طرح ختم نہیں ہو پایا تو کم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر سال یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہتھنی بیراج سے اور دوسرے علاقوں سے پانی چھوڑا جاتا ہے۔ اس کے لیے سرکار نے آبی ذخائر کے لیے سرے سے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ اس طرح کے ڈیم بن سکتے ہیں، باندھ پشتے تیار ہو سکتے ہیں، جس سے پانی کے بہاؤ کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو کم تو کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح نالوں کی صفائی بھی ہو سکتی ہے اور وہ بھی خاطر خواہ اثر ڈال سکتے ہیں۔ ادھر خبر آ رہی ہے کہ ٹی وی کے مشہور اداکار آشیش کپور کو دہلی پولیس نے زنا کے عزت لوٹنے کے الزام میں مہاراشٹر کے پونے علاقے سے گرفتار کیا ہے۔ متاثرہ کا کہنا ہے کہ ایک پارٹی دعوت کے دوران اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ اٹاوا میں ایک عجیب دردناک حادثہ پیش آیا ہے۔ تیز رفتار ڈمپر نے 3 مہینے کی حاملہ خاتون کو کچل دیا ہے۔ اس کا پیٹ پھٹا اور موقع پر ہی موت ہو گئی۔ یہ شادی چند مہینے پہلے ہوئی تھی۔ اور خبر آئی ریاست بہار سے کہ بی جے پی کو جتانے کے لیے RSS نے بہار میں 10,000 اپنے ارکان بھیجے ہیں۔ ہر گاؤں میں 10 ارکان ایکٹیو ہیں، فعال ہیں۔ یہ وہی بی جے پی ہے یہ وہی RSS ہے جو چند دن پہلے موہن بھاگوت نے بیان دیا تھا کہ بی جے پی پر اس کا حکم نہیں چلتا۔ ادھر اتر پردیش کے رائے بریلی میں یہ اعلان لگا ہے، نو ہیلمٹ نو اسکول۔
یعنی اسکول میں جو بھی کرمچاری اور لوگ آئیں گے وہ سب ہیلمٹ کے ساتھ آئیں گے. اگر وہ ہیلمٹ کے ساتھ نہیں آئیں گے تو اندر انٹری یعنی داخلہ نہیں ملے گا. اس طرح کا اعلان رائے بریلی میں ہوا ہے. ادھر خبر آئی ہے کہ دہلی کے NH 44 پر فلائی اوور دھس گیا ہے. اتر پردیش کے فروخ آباد کے رہنے والی 52 سالہ خاتون رانی دیوی کے قتل کی عجب کہانی ہے. آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے. دراصل آج کل انسٹاگرام کا سوشل میڈیا کا دور دورہ ہے اور فلٹر تصاویر کا دور دورہ ہے. تو ایک 52 سالہ خاتون رانی دیوی نے 25 سالہ نوجوان راجپوت ارون سے انسٹاگرام پر دوستی کی. یہ آپ تصویر دیکھیں. انسٹاگرام پر جو تصویر لگائی اس میں خاتون لگ رہی بالکل نوجوان ہے, اور جو اصل تصویر آپ دیکھیں اس میں واقعی دکھ رہی 52 سالہ ہے. دوستی چلتی رہی. چند دنوں میں کہانی فریب میں بدل گئی. پھر دونوں نے ملاقات کی. پہلی ملاقات تو ہو گئی, لیکن دوسری ملاقات میں نوجوان نے اس کو ٹھکانے لگا دیا اور قتل کر کے اس کی لاش پھینک دی. تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تصویر فلٹر کا دور ہے. انسٹاگرام پر جب دوستی ہوتی ہے تو کچھ اور ہوتا ہے, اور انجام جب سامنے آتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے. اس دوران روسی صدر اور چینی صدر کی ایک بات چیت سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے. بات چیت یہ ہے کہ انسان 150 برس تک زندہ رہ سکتا ہے. وجہ کیا بتائی کہ جو اعضاء ہیں, گردے ہیں, دل ہیں اور پھیپھڑے ہیں, جو بہت سارے اعضاء ہیں, ان کو ٹرانسپلنٹ منتقل کیا جا سکتا ہے, اور پرانے گردوں کی جگہ نئے گردے, پرانے دل کی جگہ نئے دل, اور ایسا 150 برس تک جی سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک بہت بڑی کوشش ہو چکی ہے. ایک شخص نے امریکہ میں اپنے 150 برس رہنے کا بندوبست اسی طرح کر لیا تھا. حد یہ کہ اس نے موسم بھی اپنے مطابق کرنے کی کوشش کی تھی. ایک مشین لگائی تھی, بٹن دباتے موسم صبح کا, پھر بٹن دبایا موسم دوپہر کا, پھر بٹن دبایا موسم 4 بجے کا, پھر بٹن دبایا موسم رات کا, عصر بعد کا. اس طرح مشین بھی لگا لی تھی. اس سب کے باوجود اس کی موت 55 سال میں ہو گئی, کیونکہ موت کا تعلق ان انسانی تدبیروں سے نہیں ہے. قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت آ جاتا ہے, نہ وہ ایک سیکنڈ لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیش ہو سکتا ہے. یہ ہم نے آیت شریف اس لیے پڑھی ہے اور یہ خبر اس لیے دی ہے تاکہ کسی کا اعتقاد متزلزل نہ ہو پائے کہ اتنے بڑے لوگ 150 سال تک زندہ رہنے کی بات کر رہے ہیں تو شاید ایسا ہو جائے. یہ ناممکن ہے, یہ سب کچھ ناممکن ہے, مشکل ہے, یہ صرف گمراہ کرنا ہے. میں عرض کر دوں کہ ہمارے پاس بہت سے لوگوں نے ریاست پنجاب کے لیے اپنا اپیلی بیان بھیجا ہے. ساتھ ساتھ ان میں 23 لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنا بار کوڈ بھیج دیا ہے کہ اس پر کوئی پیسے بھیجنا تھے تو بھیج سکتا ہے. گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی اپیلیں نہیں لگاتے. ان میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نمبر 1 کے فراڈ ہیں, جن کو میں جانتا بھی ہوں. وہ اپیل کر رہے ہیں, اور ان میں ماشاءاللہ صحیح لوگ بھی کافی ہیں. لیکن وہ اس لیے لگا رہے, صحیح لوگ لگائیں گے تو فراڈ لوگ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں, وہ کہیں گے ہمارے کیوں رکھ دیے. اس لیے اپیل نہیں لگاتے ہیں کسی کی. البتہ کوئی وہاں جا کر سامان بانٹے گا, اس تصویریں یا ویڈیوز آ جائیں گی تو اس کو انشاءاللہ اپلوڈ کر دیا جائے گا. جیسے ہماری گزارش پر ہمیں چھٹمل بورڈ سے مولانا خالد ندوی صاحب نے ایسے ایک پروگرام بھیجا ہے, انشاءاللہ اس کو آج کسی وقت اپلوڈ کیا جائے گا.